خبر مبتدا محذوف کی، اے فہم اخوانکم، تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی آٹا اس کے اندازے کا اپنے آٹے میں ڈال دو، جو دال اپنی ہے اس میں اس کی دال ڈال دو۔ کبھی انسان کم کھاتا ہے کبھی زیادہ کھاتا ہے، تو کھانے پکانے میں تم ان کو ساتھ ملا سکتے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، مفسد کو بھی رب جانتا ہے، مصلح کو بھی رب جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لعنتکم، تمہیں حنتم مشقت میں ڈال دے، مشقت میں یوں ڈالتا، حکم ہوتا کہ نہیں تم تکلیف ہوتی ہے یا راحت ہوتی ہے، یتیم کا الگ کھانا پکاؤ، حکم دے دیتا تو مشقت ہوتی۔ ان اللہ عزیز جب اوپر ذکر تھا کہ جو شخص تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے تو اس کے اعمال باطل ہیں۔ ارتداد کے اسباب میں سے، ظاہری اسباب میں سے ایک ہے نکاح۔ کئی لوگ عورتوں کے لیے مرتد ہوتا، ہم نے انگلستان میں کئی لوگ دیکھے، کچے دین کے لوگ ہیں، میموں کے ساتھ نکاح کیا، وہی دین اختیار کرتے۔ تو چونکہ اوپر ارتداد کا ذکر تھا، آگے نکاح کا ذکر کیا کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو، حتیٰ جو ملنا، یہاں تک کہ وہ ایمان ہے۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں ہوں، یہود نصارہ کی، ان شرائط کے ساتھ جو اپنے مقام پر آئیں گی انشاءاللہ تو ان سے نکاح جائے گی۔ اصولاً ہے تو وہ بھی مشرک ہی، لیکن چھٹے پارے میں آئے گا کہ ان کے ساتھ نکاح اپنی شرائط کے ساتھ جائے گا۔ باقی اور جو مشرک قوم عورتیں ہیں کسی بھی قسم کی ہوں، نکاح ان سے جائے گا۔ ہجرت کے تیسرے سال، ہجرت کا تیسرا سال تھا، اس کے آخر میں شراب کی حرمت بھی نازل ہوئی اور مشرکات کے ساتھ نکاح کی حرمت، اس سے پہلے نکاح ان کے ساتھ جائے گا۔ فرمایا نہ نکاح کرو مشرکات سے حتیٰ کہ ایمان ہے، البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکات سے اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈالے اپنے حسن، مال، عقل وغیرہ کی، اور نہ نکاح کر کے دو مشرکوں کو، اپنی بہنیں، بیٹیاں، اپنے عائزہ، ان کو نہ، حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں، البتہ عبد مومن مشرک سے بہتر ہے کہ تمہیں تعجب میں ڈالے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ نار کی طرف دعوت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ دیتی ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے کی دونوں باتیں ہیں۔ ڈاکٹر خان عبدالستار خان، ڈاکٹر عبدالغفار خان صاحب کے بڑے بھائی، ان انگریز کے خلاف ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جہاد افغانستان کے بارے میں آ کر کے ان کے ذہن بگڑ گئے، انگریز کے خلاف بڑی خدمات کی، لیکن جہاد افغانستان کے متعلق یہ روسی نظریے کے حامل، یہ پہلے تو اس کو جہاد مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے اگر جہاد تھا تو اس وقت تک تھا جب کہ روسی تھے، اب نہیں ہے تو اب جہاد نہیں۔ اچھا خیر، تو ڈاکٹر خان نے میم سے نکاح کیا، انگریز عورت سے اس سے نکاح کیا، لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام مریم رکھا، وہ ماں کے عقیدے پر تھی، اس نے سکھ سے نکاح کیا، نہ عبدالغفار روک سکا، نہ باپ روک سکا، نہ ولی خان روک سکا، نہ عبدالصمد خان روک سکا، اس نے سکھ کے ساتھ نکاح کیا اور اسی کے نکاح میں وہ مری۔ ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ محمد علی جناح صاحب نے نکاح کیا تھا پارسی خاندان، ان کے خسر کا نام تھا سر دنشا پٹیٹ، سر دنشا پٹیٹ ان کے خسر کا نام، بیوی کا نام تھا رتن بائی، رتن بائی،
وہ پارسن بعد کو وہ مسلمان ہو گئی، لیکن اسی کے بطن سے لڑکی ہے، ابھی تک وہ بمبئی میں زندہ ہے اور پارسی عقیدے، ماؤں کا بڑا دخل ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ تو فرمایا کہ نکاح سے بچو، یہ یدعون الی النار، نار کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اور یسألونک کے مسائل، ویسألونک عن المحیض، سوال کرتے ہیں تو اس سے حیض کے بارے میں، کہہ دے ہوا اذن، وہ گندی چیز ہے، بس الگ رہو عورتوں سے حیض میں، اور نہ قریب جاؤ تم ان کے یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، پر جب پاک ہوں پس آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پسند کرتا ہے پاک باز لوگوں۔ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری، پس آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہتے ہو، وقدموا لانفسکم، اور تم آگے بھیجو اپنے نفوس کے لیے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو تم کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، اور خوشخبری سنا مومنوں۔ اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃ نشانہ لے ایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، یہ کہ نیکی نہ کرو گے اور نہ تقوی اختیار کرو گے اور نہ اصلاح کرو گے بین الناس، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا لغو قسم کی تمہاری قسموں میں، لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا اس چیز میں کہ ارادہ کیا، قسم کیا تمہارے دلوں نے، اور اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا، حلیم، تحمل کرنے والا۔ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں اٹھاتے اپنی بیویوں سے، انتظار ہے 4 مہینے کی، بس اگر لوٹ آئیں بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اور اگر قصر کر چکے طلاق کا بس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم۔ والمطلقات، اور وہ بیویاں جن کو طلاقیں دی گئی ہیں، روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء، اور حلال نہیں ان کے لیے یہ کہ چھپائیں جو چیز اللہ نے پیدا کی ان کے رحموں میں، اگر ہیں وہ ایمان رکھتی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس کے اندر، اگر ارادہ کریں اصلاح کا، اور ان کے لیے مثل ہے اس حق کے جو ان پر ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، اور مردوں کے لیے ان پر درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم الحکمت والا۔ سوال کی چیزوں میں سے یہ بھی، جاہلیت کے زمانے میں حیض کے دنوں میں بڑی افراط اور تفریط ہوتی تھی، یہودی عورتوں کو الگ کمرے میں بند کر دیتے، نہ ان سے بولتے، نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے، نہ پانی پیتے، ایسے جیسے بالکل انسانیت کے درجے سے نکلے۔ اور مشرکین عرب ان دنوں میں بھی ان سے ہم بستری کرتے، حالانکہ طبی نقطہ نظر سے، طبی نقطہ نظر سے ان دنوں میں مجامعت حیض کی حالت میں گناہ ہونے کے علاوہ سوزات، عطشت، بے شمار بیماریاں اس سے پیدا ہوتی، تو اس لیے پوچھنے کی نوبت آئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محیض کو مصدر میمی بھی قرار دیا گیا، اور محیض کو ظرف مکان کا صیغہ بھی بنایا حیض کی جگہ، تو کہہ دے وہ گندی چیز ہے، الگ رہو عورتوں سے حیض، اور ان کے قریب نہ جاؤ، خطا کے پاس۔ الگ رہنے اور قریب نہ جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بستری کریں، باقی ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، صرف الا الجماع کے لفظ ہیں سیاستہ کی کتابوں میں، یہ نہ، جب پاک ہوں جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو اور متطہرین کو پسند کرتے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں کھیتی ہیں تمہاری، فاتوا حرثکم انا شئتم۔ یہاں بعد میں انا کے معنی مکان کے کیے، جس مکان سے تم چاہو، رافضی کی یہ معنی کرتے،
حالانکہ یہاں انا بمانے کیفا کے ہے، مکان کی تعمیم نہیں ہے. کیفا قعودن ہو، قیامن ہو، استجان ہو، یہ کیفیت میں ہے، باقی مکان کی تعمیم نہیں ہے. رضی شرح کافیہ میں تصریح کرتا ہے، کہتا ہے کہ سارے قرآن کریم میں انا بمانے اینا کے نہیں آیا، انا بمانے اینا کے مکان کے معنی میں نہیں آیا، کیفا کے معنی میں آیا ہے. تو مکان کی تعمیم نہیں ہے، باقی کیفیت کی تعمیم. فرمایا بس قدموا لانفسکم، اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو، نیک اولاد کی خواہش ہو کہ دین پھیلے اور امت بڑھے. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین. اوپر ذکر تھا کہ حیض کی حالت میں تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی ہم بستری نہ کرو، یعنی اس حرام کو حلال نہ سمجھو، حرام کو حرام نہ سمجھو. آگے اس کے مد مقابل یہ بیان فرماتے کہ بعض چیزیں حلال ہیں، نیکی کرنا، تقویٰ کرنا، اصلاح کرنا. لوگ اپنی مرضی سے ان کو قسم اٹھا کر کے حرام کر دیتے، خدا کی قسم میں فلاں سے نہیں بولوں گا، رب کی قسم میں یہ نہ کروں گا، رب کی قسم میں دونوں میں صلح نہیں کراؤں گا. فرمایا نہ، جو چیز رب نے حرام کی ہے وہ حرام ہے، تمہارے حرام کرنے سے حرام نہیں بنتا. اب تمہیں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دے کر کے ان کاموں کو کرو، اور نہ بناؤ اللہ کو غرضاً نشانہ، یعنی اللہ کا نام لے کر کے قسم اٹھا کر کے لے مالکم، اپنی قسموں میں اللہ کو نشانہ نہ بنائے. ان تبروا، یہاں دو تفسیریں مشہور ہیں. ایک تو کرتے ہیں صاحب جلالین سیوطی رحم اللہ تعالی، اللہ تبروا، لا نکالتے، اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ لا تبروا، تم نیکی نہیں کرو گے، ولا تتقوا، تقویٰ نہیں اختیار کرو گے، ولا تصلحوا بین الناس، وہ لا کا لفظ نکالتے ہیں جلالین. آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہاں ہن کا لفظ نکالتے ہیں. وہ یہ معنی کرتے ہیں ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا، اے مورزین عن، اعراض کرتے ہوئے اس سے کہ تم نیکی کرو، تقویٰ کرو، تو تصلحوا بین الناس. دونوں تفسیریں سمجھ آ گئی. آلوسی رحم اللہ تعالی ہن نکالتے ہیں اور متعلق اس کا مورزین عن، ان سے اعراض کرنے والے، اور سیوطی رحم اللہ تعالی نہ نکالتے. واللہ سمیع علیم. قسم کا ذکر تھا، آج اس قسم کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا لغو قسم کی قسموں میں، لیکن پکڑے گا ان میں کہ تمہارے دل نے قصد کیا. قسم کی تین قسمیں، ایک ہے یمین لغو، دوسری یمین غموس سین سے، اور تیسرے یمین منافق. یمین لغو کی دو تفصیلیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ بغیر قصد کے بے ساختہ زبان سے نکل آئی لا واللہ بلا واللہ، یہ یمین لغو. دوسری یہ کہ گزشتہ کسی چیز پر قسم اٹھائی اور قسم اٹھاتے وقت اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے حالانکہ واقع کے خلاف، تو اس میں گناہ بھی نہیں، کفارہ بھی. یمین غموس کے معنی یہ ہیں کہ گزشتہ کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھاتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم وہ کام نہیں کیا، اور قسم اٹھاتے وقت یاد تھا کہ میں نے کیا ہے، تو اس میں کفارہ تو نہیں، گناہ. غمس کے معنی ہوتے، وہ جتنے ہوتے رب تعالیٰ چاہے گا دے گا. اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، آئندہ کے متعلق کہ میں ایسا کروں گا اور نہ کر سکا، یا یہ کہا نہیں کروں گا اور کر لیا،
تو اس میں ہنس کے بعد اس پر کفارہ نازل ہے. وہ کفارہ 7ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز قرآن میں ہے. تو مواخذہ 2 قسم کی قسموں میں ہوگا، یمین غموس میں بھی منعقدہ. فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تحمل کرنے والا. اوپر عام قسم کا ذکر تھا، آگے خاص قسم کا ذکر کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایلا. ایلا کا مجرد ہے علیتن، علیتن کے معنی ہوتے قسم، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ایلا یہ ہے کوئی شخص اپنی بیوی سے قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں 4 مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت مقرر کرتا ہے، یا مدت العمر کی قسم اٹھاتا ہے، تو ان سب شکوں میں یہ ایلا متحقق. اب ایلا کے متعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے اور کوئی شے واقعہ نہیں ہو. اور اگر 4 مہینے تک بیوی کے پاس نہ گیا تو پھر اختلاف ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے ساتھ ہی خود بخود آٹومیٹک ایک طلاق بائنا پڑ گئی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ خود تو نہیں پڑے گی، حاکم اس کو مجبور کرے گا طلاق واقعہ کرنے پر. فرمایا ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے اپنی بیویوں سے انتظار ہے 4 مہینے. فین فاؤ، وہ پہلے تو باؤ گزرا تھا، اب فاؤ بھی آ گیا. بس اگر وہ لوٹ آئے فین اللہ غفور. اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے تو اللہ تعالیٰ سبھی ہے. وہ ابھی میں نے عرض کیا کہ امام صاحب کے نزدیک خود بخود پڑ جائے گی طلاق بائنا، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حاکم وقت مجبور کرے گا طلاق کرنے. والمطلقات، یہاں تو اس سلسلے میں ضمنی طور پر طلاق کا ذکر تھا کہ 4 مہینے کے بعد خود طلاق پڑے گی یا دینی پڑے گی. اب آگے مطلقات کے متعلق والمطلقات، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قرء. طویل بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھی. قاعدہ یہ ہے مطلقہ جو ہوگی اس کی قرآن کریم کے روح سے 3 عدت ہے. مطلقہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن. مطلقہ گویا کہ حاملہ ہے، جب بھی بچہ پیدا ہوگا عدت پہ ختم. اگر حاملہ نہیں تو 3 حیض اس کے گزرے ہندانہ 3 حیض گزرے. حیض بھی نہیں آتے تو پھر واللہ یسنا من المحیض الی قولی 3 اشہر، اس کے لیے 3 مہینے. تو ضابطہ یہ ہے قرآنی کہ مطلقہ ہو، حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل، حائضہ ہو تو 3 حیض ہند رہنا، اور اگر حائضہ نہ ہو کبر سنی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے حیض نہ آئے تو 3 مہینے. یہاں قروء کے لفظ کے بارے میں احناف اور شوافی کی طویل باتیں اصول فقہ میں، فقہی کتابوں میں. ہمارے ہاں قروء کا لفظ ازداد میں، قروء کا لفظ ازداد میں سے قرأ کے معنی حیض کے بھی ہیں اور قرأ کے معنی طہر کے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس کے معنی حیض کے ہیں. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف 2 باتیں عرض کرتا. پہلی بات، سنت کے مطابق طلاق دینی ہے طہر میں. سنت کے مطابق طلاق دینی ہے طہر میں.
طہر میں طلاق دے گا تو 3 حیض پورے گزریں گے، ثلاثۃ قروء کا مفہوم پورا ہو جائے گا۔ اگر طہر میں طلاق دے اور عدت بھی طہر ہو، جیسے امام شافعی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں، تو ثلاثہ کا مفہوم نہیں پورا ہوگا، اس لیے کر کے کہ کچھ وقت تو جتنا بھی نکلا وہ نکل گیا، تو ثلاثہ کا مفہوم نہیں پورا ہوتا اگر طہر مراد ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق الامۃ سنتان وعدتها حیضتان، لونڈی کی طلاقیں 2 ہیں اور عدت اس کی حیضتان۔ تو یہ حیضتان کا لفظ قرینہ ہے کہ یہاں بھی قروء سے مراد، باقی باتیں وہاں کی۔ اور بھی حلال عورتوں کے لیے کہ چھپائیں 2 چیز اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، یہ حیض بھی رحم سے نکلتا ہے، بچہ بھی رحم میں ہوتا ہے، چھپائیں نہ اگر ہی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، کیونکہ عدت انہی کی بات پر ختم ہوگی، تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی توجہ دلائے۔ وَبُعُولَةٌ بَالٌ کی جمع وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، تو خاوند ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے فی ذالک اس کے اندر۔ وہ ابھی آ رہا ہے کہ طلاقیں 2 ہیں، رجی اور بائیں۔ طلاق رجی 1 یا 2، عدت کے اندر خاوند بیوی کی طرف رجوع کر سکتا بغیر تجدید نکاح، لیکن یہ طلاق محسوب ہوگی، گنی جائے گی۔ 1 طلاق دی تو وہ شمار ہو، 2 طلاقیں دی تو عدت کے اندر رجوع کا حق ہے، شمار ہوگی، اثر نہ ہے۔ فرمایا خاوند زیادہ حقدار ان کو لوٹانے کے اس کے اندر اگر ارادہ کریں اصلاح کرنے، ولا ہننا لام فائدے کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے حقوق ہیں مثل ان کے جو ان پر ہیں، کچھ عورتوں پر حقوق ہیں، کچھ ان کے لیے ہیں بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ بیان کی ہے، وہ 5ویں پارے میں کچھ تفصیل آئے گی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، مردوں کو ان پر درجہ ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ الطلاق مرتان، وہ طلاق 2 قسم کی، 2 مرتبہ ہے، پس روکنا اچھے طریقے سے یا چھوڑنا اچھے طریقے سے، اور حلال نہیں تمہارے لیے یہ کہ لو تم اس چیز سے جو تم نے ان کو دی ہے کچھ بھی، مگر یہ کہ خوف کریں نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو، پس اگر خوف کرو تم یہ کہ نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود کو، پس کوئی حرج نہیں ان دونوں پر اس چیز میں جو فدیے کے طور پر عورت نے دی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، پس نہ تجاوز کرو اللہ کی حدود سے، اور جس نے تعدی کی اللہ کی حدود سے پس وہ لوگ ہیں ظالم۔ پس اگر طلاق دی اس نے اس کو، پس حلال نہیں اس کے لیے اس کے بعد حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی اور مرد سے۔ پس اگر اس نے طلاق دی کوئی حرج نہیں ان پہلوں پر کہ رجوع کریں اگر یقین کرتے ہیں کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے بیان کرتے ہیں ان کو قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اور اگر طلاق دو تم عورتوں کو پس پہنچنے لگے وہ، اور بلغنا پس پہنچنے لگے وہ اپنی عدت کو، پس ان کو روکو اچھے طریقے سے یا ان کو الگ کر دو بے معروف عمدگی سے، اور نہ روکو تم ان کو ضرر دینے کے لیے تاکہ تم تجاوز کرو، اور جس نے کی یہ کاروائی پس تاکید کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور نہ بناؤ اللہ کی آیات کو مسخرہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اور وہ چیز جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے کتاب اور حکمت۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہے اس کی تمہیں، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ربط واضح ہے کہ اوپر طلاق کا ذکر تھا، آگے بھی طلاق کا ذکر ہے۔ اب یہاں 2 تفسیریں مشہور ہیں لفظی طور پر، ایک تو یہ کہتے ہیں الطلاق میں الف لام عہد ذہنی کے لیے وہ طلاق، اور اس موعود طلاق سے ہے طلاق رجعی، الف لام عہد ذہنی کے لیے وہ طلاق کون کی رجعی، اور دوسرے جہاں صفت نکالتے الطلاق رجعی، وہ طلاق رجعی وہ تو
ایک دفعہ تیسری طلاق، دوسری دفعہ تو انصاف بالمعروف، اچھے طریقے سے روک بھی سکتا ہے، اچھے طریقے سے الگ بھی کر سکتا ہے۔ درمیان میں خلا کا مسئلہ بیان، آگے تیسری طلاق فإن طلقا سے آ گئی۔ خلا کے متعلق طویل بات ہے، میں مختصر سی عرض کرتا ہوں۔ عورت کچھ مال دے کر کے خامن کو طلاق حاصل کرے، اس کارروائی کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کے معنی الگ کر دینا، جدا کر دینا مال لے کر۔ اس میں امام ابو بکر جساس رازی رحم اللہ تعالی نے احکام القرآن میں، آلوسی رحم اللہ تعالی نے روح المعانی میں، اور ملا جیون رحمہ اللہ تعالی نے تفسیرات احمدیہ میں بڑی مبسوط بات۔ خلاصہ یہ، امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر عورت میں خرابی ہے، خامد رکھنا چاہتا ہے، عورت نہیں رہتی، تو اس صورت میں خامد کو رقم لینی بلا کراہت جائز۔ لیکن اگر عورت رہنا چاہتی ہے، خامد نہیں رکھنا چاہتا، خرابی خامد میں ہے، تو خامد رقم لے گا تو مکروہ۔ اور پھر امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جتنا مہر میں مال اس کو دیا تھا اس سے زیادہ لینا بھی مکروہ، حرام نہیں فرماتے، مکروہ فرماتے۔ دلیل وہ حدیث پیش کرتے ہیں ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی کہ انہوں نے خلا مانگی، آپ نے فرمایا جو اس نے تجھے دیا تھا وہ دے دو گی اس کو؟ کہنے لگی حضرت وہ تو کیا زیادتن کچھ اور بھی دے دوں گی۔ قال اما زیادت و فلا، زیادت تو نہیں۔ مسند احمد، سنن الکبریٰ، نسب رایا ذیلی وغیرہ میں روایت کی۔ تو امام صاحب کے ہاں تفصیل یہ ہے کہ اگر خامن میں خرابی ہے تو مال لینا مکروہ، اور اس میں نہیں خرابی تو پھر کوئی طرح جتنا دیا تو اس سے زیادہ لے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ جبکہ بقیہ ائمہ کے نزدیک کوئی کراہت نہیں، زیادہ لے، خرابی اس میں ہو یا نہ ہو، یہ درمیان میں کرنا ہے۔ حلال نہیں تمہارے لیے کہ لو وہ چیز جو تم نے دی ہے کوئی چیز، مگر یہ کہ بیوی خامن خوف کریں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے۔ فین خفتم، یہ خفتم میں خطاب کس کو ہے؟ علامہ زمخشری صاحب کشاف فرماتے ایھا الحکام، اے حکام وقت، تم خوف کرو کہ یہ بیوی خامن آپس میں اللہ کی حدود نہیں قائم کر سکیں گے، تو کوئی حرج نہیں کہ عورت جو فدیہ دے کر کے، مال دے کر کے جان سکے۔ جبکہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی، اندلسی رحمہ اللہ تعالی، دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فإن خفتم ایھا الاولیاء، اے خاون اور عورت کے جو رشتہ دار ہو تم، اولیاء مرد اور اولیاء رجل، تم خوف کرو تو تم گویا کہ ایسا کر سکتے ہو۔ یہ اس کا مصداق بناتے ہیں۔ یہ اللہ کی حدیں فلا تعتدوا، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کی وہ ظالم ہے۔ فإن طلقھا، وہ طلاق رجی تو دو تھی، پس اگر تیسری طلاق بھی دے دی فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا، جہاں ایک الگ طویل بات چلتی ہے کہ تین طلاقیں ایک کلمے یا ایک مجلس کی تین ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہے۔ ایک کلمے سے یہ انت طالق ثلاث، اس کو بکلمۃ واحدۃ بھی کہہ دیتے ہیں اور بفم واحد بھی کہہ دیتے ہیں، اور ایک مجلس میں یوں انت طالق انت طالق انت طالق۔ حضرات ائمہ اربعہ اور امام بخاری سے لے کر کے صاحب بلوغ المرام تک رحمہم اللہ تعالی اجمعین، تمام فقہاء اور محدثین رحمہم اللہ تعالی اس پر متفق ہیں کہ تین طلاقیں تین ہی۔ اس پر ہم نے مستقل کتاب لکھی ہے عمدۃ الاساس، عمدۃ الاساس فی حکم طلقات الثلاث، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے اساتذہ میں تھے یہ جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو یہ چھوٹے استاد تھے. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی، مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ تعالی. حضرت مفتی صاحب سے ہم نے تحاوی کے چند سبق پڑھے ہیں، اور مولانا قادری رحمہ اللہ تعالی سے موطا مالک کے تو چھوٹے مدرسین میں ہوتے تھے جب ہم وہاں پڑھتے تھے. بخاری شریف، ترمذی شریف ہم نے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی، مولانا شیخ الادب رحمہ اللہ تعالی سے پڑھی. مسلم ہم نے مولانا ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ تعالی سے پڑھی. ابو داؤد مولانا شیخ الادب رحمہ اللہ تعالی سے پڑھی. تو انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، یاد رکھیں مودودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ تفہیم القرآن سے بہتر کوئی تفسیر اس دور میں اردو میں نہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت مفتی صاحب مرحوم نے ان کا طلسم توڑ کر کے رکھ دیا. معارف القرآن بہترین تفسیر، اس میں قرآن پاک بھی اور اس کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ فقہی مسائل بھی بڑے بیان کرتے. اچھا جی، حضرت نے یہاں میرا نام تفسیر میں میرا نام بھی درج ہے معارف القرآن میں، اور میری کتاب کا عمدۃ الاحساس کا حوالہ بھی موجود ہے معارف القرآن میں. تھوڑی سی بات کی ہے، آگے فرماتے کہ مزید بات دیکھنی ہے تو اس میں ہے. معارف القرآن میں عمدۃ الاحساس کا حوالہ دے کر میرا نام لکھ کر کے حضرت نے فرمایا ہے کہ مزید بات اس میں دیکھیں. توجہ ٹھیک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کتاب الام میں کہ قرآن پاک کا ظاہر چاہتا ہے کہ 3 اکٹھی طلاق ہیں. وہ ظاہر کیسے؟ بات سمجھیں. پہلے تھا طلاق کو مرتان، اس کے بعد فَإِن طَلَّقَ حرف فا کے ساتھ. حرف فا تعقیب بلا مہلت کے لیے آتا ہے. تعقیب بلا تو مانا ہے کہ 2 کے بعد فوراً تیسری بھی دے دے تو 3 طلاق ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی بھی واقع ہوتی ہیں اور نص کے ساتھ. باقی ایک چیز عرض کرتا ہوں، وہ جس روایت سے لوگوں کو مغالطہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ 3 طلاقیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور 2 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 کو 1 کیا جاتا تھا. مسلم میں روایت. تو مزید بات تو وہاں دیکھ لینا. صرف میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ حدیث سب مطلقات کے لیے نہیں. امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پر باب قائم کیا. باب السلاسل المتفرقات قبل الدخول بالزوجہ، کہ بیوی ایسی ہو کہ ہم بستری اس سے نہیں ہوئی اور 3 متفرق طلاقیں دے دی جائیں تو یہ اس کے متعلق ہے. اس کو اب جب کہے گا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تو پہلی طلاق تو واقع ہوگی، دوسری تیسری کا وہ محل نہیں ہے، وہ 3 اس کے حق میں ہے. امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پر باب قائم کیا، باب الطلاق الثلاثہ قبل الدخول بالزوجہ. اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے، خود حدیث میں اب يدخل بہا کے لفظ ہے کہ یہ اس عورت کے بارے میں جو غیر مدخول بہا ہو. اب اس کو سب کے متعلق سمجھنا حدیث کے خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ میں سے کسی نے سنا.
حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، علمی طور پر بڑی شخصیت ہے، لیکن بعض جگہ ایسے الجھتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے۔ دونوں استاد شاگرد یہ فرماتے ہیں حیض کی حالت میں طلاق نہیں واقع ہوتی، حیض کی حالت میں طلاق ہو تو نہیں واقع ہوتی۔ 20 سال میں اس مسئلے میں پریشان رہا، 20 سال، کہ یہ حدیث جو بخاری میں آتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو طلاق دی اور فرماتے حسبت علیہ بتطلیقۃ کہ طلاق شمار کی، اس کا کیا جواب دیتے؟ نقل کر دیتے حدیث، جواب کو نہیں دیتے، نہ یہ کہتے ہیں سند ضعیف ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، نہ اس کا کوئی معنی بیان کرتے، کچھ نہیں، فتاوے دیکھے، کتابیں دیکھی، بڑا وہمی آدمی میں گزرا۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحم اللہ تعالی نے فیض الباری میں اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی دعوی کرتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اس حدیث کا جواب کچھ نہیں دے سکے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر جاتے ہیں۔ وہ کبوتر ہو نا، بلی سامنے آئے تو کبوتر آنکھیں بند کر دیتا ہے، کہتے اب ہم غائب ہو گئے۔ انہوں نے تین کو ایک قرار دیا، حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا علمی مغالطہ تھوڑا۔ اب کے جو علماء ہیں حنبلی، سب نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی رائے ٹھیک نہیں، اور تین کی تین ہی۔ وہ عربی میں مجلہ ایک رسالہ انہوں نے طبع کرایا، مجھے بھی ایک انہوں نے بھیجا ہے، شاید میری کتاب کسی کے پاس پہنچی اور خیال ہے کہ اس سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے ضرور، تو وہ کتاب انہوں نے مجھے مجلہ بھیجی۔ تو تین طلاقیں تین ہی ہیں۔ مزید بات دیکھو تو عمدۃ الاحساس طبع شدہ کتاب، اس پر حضرات کی تقریریں بھی ہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، صرف نکاح ہی کافی نہیں بلکہ اس سے ہم بستری بھی ہو۔ وہ حدیث یذوق اسیلتک وتذوقی اسیلتہ، علماء سب وہ اسیلہ والی روایت سب کو یاد ہے۔ اچھا، پھر طلقہ، پس اگر اس نے طلاق دی تو کوئی حرج نہیں ان پہلوں پر، ان یتراجع اے بالنکاح، پہلے دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اگر خیال کریں کہ اللہ کے حدود کو قائم کریں گے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں جو بینھا لقوم یعلمون۔ آگے فرماتے رب تعالیٰ کہ تم نے طلاق دی ایک یا دو رجی، عدت ختم نہیں ہوئی، عدت ختم ہونے کے قریب ہے، تو عدت کے اندر اندر تم روک بھی سکتے ہو، جدا بھی کر سکتے ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اے قاربن البلوغ، یہ نہ کہ عدت ختم ہو جائے، عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو ان کو روکو اچھے طریقے سے یا الگ کر دو اچھے طریقے سے، اور ضرر دینے کے لیے مت تاکہ تجاوز ہو۔ جاہلیت میں طلاق کی حد بندی نہ تھی، 3، 4، 500، 10,000 جتنی چاہتے تھے۔ جب عدت ختم ہونے کے قریب آتی تو رجوع کر لیتے، پھر عورت کو تنگ کرتے رہتے۔ فرمایا یہ رجوع کرنا تمہارا تجاوز کے لیے نہ ہو، ولا تمسکوہن ضرارا، مفعول لہ ہے لاجل ضرر، تاکہ تم ان پر تجاوز کرو۔ جس نے ایسی کارروائی کی فقط ظلم نفسہ، اور اللہ کی آیتوں کو مسخرہ مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اس چیز کو جو رب نے تم پر نازل کی، کتاب اور حکمت۔ حکمت کا معنی پہلے میں کر چکا ہوں، سننا۔ اہل حق یہ کہتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا ایسے حدیث بھی بغیر ان احادیث کے جو جن میں آپ نے اجتہاد سے کوئی چیز فرمائی، وہ حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کے لفظ بھی وہی ہیں جو منظم ہیں، حدیث کے الفاظ آپ کے ہیں، حکم خداوندی ہے، الفاظ میں تعبیر آپ نے۔ تو جیسے کتاب منزل ہے ویسے حکمت سنت بھی منزل ہے۔ ہاں،
وہ حدیثیں جو احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں، احادیث قدسیہ ان کے الفاظ بھی وہی ہیں جو اوپر سے آئے۔ پھر ان میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ قرآن تو ایسے تواتر کے ساتھ ثابت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اور حدیث قدسی میں تواتر کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو بھی نصیحت کرتا ہے بھی اس ماں کی جو انزل علیکم ہے، جس کا بیان آگے من الکتاب والحکمہ ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، پس وہ کون چکے اپنی میعاد کو، عدت کو، پس نہ روکو ان کو یہ کہ نکاح کرے اپنے خامدوں سے جب راضی ہوں آپس میں اچھے طریقے سے۔ اس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو ہے تم میں ایمان لاتا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، یہی تمہارے لیے پاکیزہ اور ستھری ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے، لمن ارادہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے یہ کہ پلائے، مکمل کرے رضاعت کو، اور مولود لہو جس کے لیے بچہ پیدا ہوا یعنی باپ پر ان کا رزق ہے اور لباس ہے اچھے طریقے سے۔ نہیں تکلیف دی جاتی کسی لفظ کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ ضرورت دی جائے والدہ اپنے ولد کی وجہ سے اور نہ باپ اپنے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی مثل اسی کے ہے۔ بس ارادہ کریں دونوں فصالاً دودھ چھڑانے کا، ہم تراز منہما دونوں کی رضا ہو اور مشورہ ہو، بس کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر۔ اور اگر ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ تسکر جو کسی اور سے دودھ پلواؤ اولاد کو، اپنی اولاد کو، پس کوئی گناہ نہیں تم پر۔ جب سپرد کر دو تم وہ چیز جو تم نے دینی کی ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ مرد جن کو وفات دی جاتی ہے تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں، اور جس وقت وہ پہنچے اپنی میعاد کو، پس کوئی گناہ نہیں تم پر اس چیز میں جو کرتی ہے اپنے نفوس کے بارے میں بالمعروف اچھے طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ اور کوئی حرج نہیں تم پر اس چیز میں جو تم اشارہ کرو اس کے ساتھ عورتوں کی منگنی کا، یا مخفی رکھو اپنے دلوں میں، جانتے اللہ تعالیٰ کے بے شک تم بتاکید ان کو یاد کرو گے، اور لیکن نہ وعدہ کرو ان سے سزن مخفی، مگر یہ کہ کہو بات بھلی، اور نہ ارادہ کرو گرا کی نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھت نوشت اپنی میعاد کو، اور جان لو تم کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما فی انفسکم، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ربط واضح ہے کہ طلاق کا حکم اوپر سے چلا رہا ہے، آگے بھی ہوئی ہے۔ شان نزول یہ ہے، معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی بہن کا نام لیلا بھی بتاتے ہیں اور جمیلہ بھی آتا ہے، لیلا۔ احناف.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com۔ ان کا نکاح تھا ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق رجی تھی، عدت کے اندر انہوں نے کوئی رجوع نہ کی،
عدت ختم ہوگی اور جگہوں سے پیغام نکاح کے آئے اس نے بھی بھیج دیا. بیوی کا رجحان پہلے خامن کی طرف تھا. وہ جو پہلا بہنوئی تھا آیا آدمی لے کر کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھے اپنی بہن اب نہیں دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نے اسے طلاق کیوں دی, اور طلاق دی تھی تو عدت کے اندر رجوع کیوں نہ کی. اب عدت ختم ہو چکی ہے, لوگ بھی پیغام بھیجتے ہیں, تو بھی آ گیا, میں تجھے نہیں. بیوی کا رجحان پہلے خاوند کی طرف ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اور جب طلاق دے دو تم بیویوں کو فبلغنا, بس پہنچ چکے اپنی عدت کو, یعنی عدت ختم ہو چکی ہو. بس نہ روکو تم ان بیویوں کو کہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں جب آپس میں عمدہ طریقے سے راضی. حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار ڈال دیے اور بیوی بہن کو نکاح کر کے پہلے خامد کو دیا. اس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. ذالکم ازکیٰ لکم واطہر, دو لفظ یہاں بولے. تزکیہ کا لفظ دل سے تعلق رکھتا ہے, طہارت کا لفظ بدن سے تعلق رکھتا ہے. یہ عورتوں کا مسئلہ کوئی گائے بکری اور ان بھینسوں کا معاملہ تو نہیں کہ آج اس منڈی میں کل اس منڈی میں. مسئلے کے ساتھ اب رضاعت کا مسئلہ بیان ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت نکاح میں ہو خامن میں تو دودھ پلانا اس کے فریضے میں ہے, وہ اجرت اپنے خامن سے نہیں لے سکتی. طلاق ہو جائے, طلاق کے بعد وہ اجرت لے سکتی, اور عموماً الجھن اس وقت پڑتی ہے بچے کی دودھ کی جب طلاق کی نوبت آئے. تو اس لیے رب تعالیٰ نے طلاق کے مسئلے کے بعد رضاعت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے. یہ 2 سال پورے اس کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے اس کا کہ وہ اپنی رضاعت کا زمانہ پورا کرے. 2 سال آخری ہے. اگر اس سے پہلے کریں تو ابھی آ رہا ہے کہ پہلے بھی چھڑا سکتے. والل مولود لہو, اس پر کہ جس کے لیے بچہ پیدا ہوا ہے, عالل اب, باپ پر, بچے کے باپ پر رزق ہونا, ان عورتوں کا خرچہ بھی ہے, لباس بھی ہے, بالمعروف اچھے طریقے. دودھ پلاتی ہے ماں, خرچہ, نان, نفقہ, سکنا, یہ تمام خاوند کے لیے. نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفر کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. امیر ہے تو اپنے اندازے کا خرچہ, متوسط الحال ہے تو اس کے اندازے کا, غریب ہے تو اس کے اندازے کا. نہ ضرر دی جائے والدہ ولد کی وجہ سے. مثلا ماں بیمار ہے, دودھ میں خرابی ہے, دودھ کم آتا ہے, خاوند کہتا ہے کہ تو جنتی کیوں تھی دودھ پلا, اب بیچاری بیمار ہے تو کیا کرے. اسی طرح ولا مولود لہو بولد, باپ کو بھی بچے کی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے کہ عورت یہ کہتی ہے کہ دودھ میں نہیں پلاؤں گی اس لیے کر کے کہ میرے پستان ڈھیلے ہو جائیں گے اور میرے حسن و جمال میں کمی آئے گی, انتظام تم خود کرو. یا زیادہ اجرت مانگتی ہے تو فرمایا یہ اس کا ضرور. وعلی الوارث مثل ذلک, وارث پر بھی اسی اندازے کا ہے. دیکھیے بچہ ہے, ماں فوت ہوگی, باپ فوت ہوگی, اس کے پاس مال نہیں, یعنی باپ سے وراثتاً اس کو کچھ نہیں ملا, تو اس کا اب خرچہ کیسے ہوگا. روح المعانی, بیان القرآن وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ وارثوں کے ذمہ, مثلا اس کا ایک بھائی ہے عاقل بالغ, ایک بہن ہے عاقلہ بالغہ شادی شدہ ہے. اب وراثت اس کی بہن بھائیوں کو یوں ملتی تھی کہ 2 ایسے بھائی کو ایک ایسا بہن. اب خرچہ بھی اسی نسبت سے ہوگا, 2 ایسے بھائی دے گا, ایک بہن دے گا. وعلی الوارث مثل ذلک, اگر اس بچے کے پاس مال ہوتا تو 2 ایسے بھائی کو ملتے, ایک ایسا بہن کو ملتے. اب اس کے پاس کچھ نہیں, اس کے مصارف 2 ایسے بھائی پر ہیں,
ایک بہن، یا مثلا دادا ہے اور اس کی ماں ہے اور بچے کے پاس کوئی شے نہیں، تو 2 حصے خرچہ باپ پر پڑے، دادے پر، تیسرا حصہ ماں پر، کیونکہ دادے کو باپ کے نہ ہوتے ہوئے وراثت بھی ہوئی ملتی تھی۔ باپ نہ ہو دادے کو باپ کیسا ملے گا، ماں کو ثلث ملے گا، تو جتنا جتنا ان کا وراثت میں حصہ تھا اتنا خرچہ شریعت ان پر ڈال دیا۔ ارادہ فصال، اگر دونوں ارادہ کریں ماں باپ دودھ چھڑانے کا، دونوں راضی بھی ہو، دونوں کا مشورہ بھی ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ دونوں کی رضا اور مشورہ اس لیے کہا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قبل از وقت 1.25 سال کا بچہ ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، دودھ چھڑا دیا، تو دودھ چھڑانے میں اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ دونوں کا مشورہ ہوگا تو بچے کے لیے مفید ہوگا اور جھگڑا نہ ہوگا۔ اگر ایک نے دودھ چھڑایا ہے دوسرے کی رائے نہ کی تو جھگڑا پڑے گا، وہ کہے گا کہ تو تیری غلطی ہے۔ دونوں راضی ہوں گے، مشورہ ہوگا تو بچے کے حق میں مفید بھی ہوگا، جھگڑا بھی نہ ہوگا۔ شریعت جھگڑے کی کسی بات کو کسی مقام پر پسند نہیں، تو اس کے لیے یہ بہتر فرمایا اب تم ارادہ کرتے ہو کہ کسی اور سے دودھ پلواؤ تو کوئی حل نہیں، یعنی تم چاہتے ہو اپنے بچے کا دودھ کسی اور بیوی سے پلانا چاہتے ہو، جیسے عرب میں دستور تھا کہ شہری بچے جو تھے دیہات میں دودھ پیتے تھے، خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تو کوئی حل نہیں، کیونکہ صحت مند عورتیں تھیں دیہات کی اور آب و ہوا بھی بڑی کھلی ہوتی تھی، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے بچے کو، تو کوئی حرج نہیں جب سپرد کر دو جو چیز تم نے ان کو دینی تھی۔ کیا مطلب؟ جو تم نے اجرت طے کی ہے کہ ہم نقد پیسے اتنے دیں گے ماہانہ یا 6 مہینے کے بعد، یا اتنے کپڑے دیں گے، یا اتنی گندم دیں گے، یا ایک بکری دیں گے، جو بھی تم نے دینا کیا ہے وہ اس کو دیں۔ اور فرمایا عمدہ طریقے سے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اوپر طلاق کی عدت کا ذکر تھا، اب وفات کی عدت کا ذکر ہے کہ اس میں بھی عورتوں کو اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، نکاح سے اس میں بھی روکنا ہوتا ہے۔ تو طلاق کی عدتیں میں نے کہا کہ 3 تھی، وفات کی عدتیں 2 ہیں۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وضع حمل، پیٹ میں بچہ نہیں تو 4 مہینے 10 دن۔ اس میں اس کا ذکر ہے کہ پیٹ میں بچہ نہ ہو، پیٹ میں بچہ ہو تو سورۃ الطلاق میں آتا ہے کہ اولاۃ الحمل اجلہن ان یضعن حملہن، فرمایا جن کو وفات دی جاتی ہے تم میں چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، اپنے آپ کو روکیں بیویاں 4 مہینے اور 10 راتیں۔ عربی کا قاعدہ آپ کو یاد ہوگا، شرم یا تعامل سے آپ نے پڑھا کہ ثلاثہ سے لے کر کے 10 تک اگر اس کی تمیز مذکر ہو تو یہ لفظ مؤنث آتا ہے۔ مثلا یہ کہیں گے ثلاثۃ رجال، وہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ اربعۃ رجال، خمسۃ رجال، 10 رجال، اور اگر وہ مؤنث ہے تو یہ عدد مذکر آئے گا۔ ثلاث نسوۃ، 4 نسوۃ، 5 نسوۃ۔ تو ایام کا لفظ چونکہ مذکر ہے تو اس لیے یہاں کشاف والے بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کا عدد لیالی ہے، تو لفظی معنی اس کے ہیں 4 مہینے اور 10 راتیں، کیونکہ 10 نہیں ہے، 10 ہوتا تو 10 دن ہوتے، یہ 10 ہے بغیر تا کے، تو گرامر کے لحاظ سے اس کے معنی 10 راتیں۔ آپ سہولت کے لیے ترجمے میں کر دیتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن، اصلی معنی ہے۔ اور جب اپنی میعاد کو پہنچ چکے
کوئی عریضی جو کرتی ہے اپنے نفوس کے بارے میں بالمعروف. مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہو چکی، عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں، زیب و زینت کرتی ہیں، عدت کے بعد کہیں نکاح کی تیاری کرتے ہیں. کچھ مت کہو، واللہ بما تعملون. عدت کے اندر طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، عدت کے اندر نکاح کا صحیح لفظ بولنا گناہ ہے، وعدہ کرنا بھی گناہ ہے. ہاں اشارے کنایے سے کہہ سکتے ہیں، اس کا ذکر ہے کوئی حرج نہیں فیما عرضتم، جو تم نے اشارہ کیا تاریخ کی من خطبت النساء، مثلا اس بی کے کان میں ڈالی کہ میں بھی طلبگار ہوں، خدا کرے کوئی نیک بی مجھے بھی. باقی الفاظ آپ نے فقہ کتابوں میں پڑھے، انت حسینہ تم، انت جمیلہ تم وغیرہ وغیرہ، سمجھ آئے وہ سب الفاظ جہاں فٹ کر سکتے. فرمایا یا اپنے دلوں میں مخفی رکھے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ان کو یاد کرو. خدا تعالیٰ نے نظام دنیا کا ایسا رکھا ہے، عورتیں مردوں کے بغیر، مرد عورتوں کے بغیر نہیں چل سکتے. تو لیکن زیادہ مخفی طریقے سے مت کرو، مگر یہ کہ قول معروف ہو، یعنی اشارے کنائے کی بات کرو. ولا تعظم حکمت النکاح، نکاح کی گرہ کا ارادہ کرو تا وقت کہ وہ عدت اپنی آخر کو نہ پہنچے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا عِقَابَهُ، اللہ کے عذاب سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم. کوئی حرج نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو جب تک کہ نہیں تم نے ان کو مس کیا، یعنی تم نے مقرر کیا ان کے لیے فریضۃ مہر اور ان کو فائدہ پہنچاؤ. منہ سے وسعت والے پر اس کے اندازے کا ہے، والا المقت تنگ دست پر قدر اس کے اندازے کا ہے. متاعن بالمعروف، یہ فائدہ ہے اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین. اور اگر طلاق دو تم اس سے پہلے کہ تم ان کو مس کرو، چھو، اور تاکید سے تم مقرر کر چکے ان کے لیے مہر، بس آدھا وہ ہے جو تم نے فرض کیا مقرر کیا. مگر یہ کہ معاف کرے وہ عورتیں، یا معاف کرے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم معاف کرو قریب ہے تقویٰ کے، اور نہ بھول جاؤ الفضل مہربانی کو آپس میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے. حفاظت کرو نمازوں کی اور صلاۃ وسطیٰ کی، اور کھڑے اللہ تعالیٰ کے لیے سکوت کرتے ہوئے. بس اگر تم نے خوف کیا فرجالن، پس پاؤں پر، اور رکبانن یا سوار، پر جب امن میں ہوئے بس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ان چیزوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے. اور وہ لوگ جن کو وفات دی جاتی ہے تم سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے فائدہ 1 سال تک، غیر اخراج، ذرا حالے کہ نہ نکالا جائے. بس اگر نکلے پس کوئی حرج نہیں تم پر اس چیز کے بارے میں جو کرتی اپنے نفوس کے بارے میں من معروف بھلی، اللہ تعالی غالب حکمت والا. اور مطلقات کے لیے فائدہ ہے اچھے طریقے سے، لازم ہے متقین پر. اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عطا کہ تم تعقلون سمجھو. طلاق کا ذکر ہے، آگے بھی اس کی چند شقوں کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو طلاق دو. ماں یہ ظرفیہ ہے، زمانے لم تمسسو، اس زمانے میں کہ تم نے ان کو مس نہیں کیا. یعنی اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے، نکاح کے بعد آپس میں میل جول نہیں ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، طلاق کی نوبت آئی تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس صورت میں 22ویں پارے میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں کہ اس پر عدت نہیں. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا، نکاح ہو چکا ہے، نکاح کے بعد ہم بستری خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، نکاح طلاق کی نوبت آئی تو اس میں عدت نہیں. اسی طرح اگر تفریضو کا لم پر اس کے نیچے داخل ہے،
تم نے نہیں مقرر کیا عورتوں کے لیے مہر. نکاح کے لیے رکن صرف دو ہیں، ایجاب اور قبول، اور دو شرعی. اور چیزوں پر موقوف نہیں کہ خطبہ ہو، لوگ زیادہ ہوں، یہ ہو وہ مستحبات میں داخل ہے، رکن ہی ہے. اب نکاح ہوا، ایجاب اور قبول ہو چکا، گواہ شرعی موجود ہے، لیکن مہر یاد نہیں تھا تو نکاح ہو جائے. اب اس سلسلے میں اس بیوی کو مہر مثل ملے گا جو اس کی بہنوں کا، اس کی ماں کا، خالاؤں کا، جو ماں کی طرف سے عورتیں تھیں جو ان کا مہر ہوتا تھا اس کو مہر مثل کہتی ہے شریعت، وہ اس کو ملے. تو تم نے اگر ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، وہ متے ہونا. تین قسم کے متے ہوتے ہیں. ایک متعۃ الحج ہوتا ہے جس کو تمتع کہتے ہیں، جس کا ذکر آپ نے فمن تمتع بالحج بالعمرۃ الی الحج پڑھا. ایک ہے متعۃ الطلاق. متعۃ الطلاق کے مطلب یہ ہے کہ عورت کو ایک جوڑا یہ دینا، امیر آدمی اپنی حیثیت سے دے، غریب اپنی حیثیت. اور ایک ہے متعۃ الشیعہ، وہ جس کے بڑے فضائل ان کے ہاں بیان ہیں، وہ آپ دیکھ کر کے حیران ہوں گے. استغفر اللہ، ہم نے وہ حوالے دے دیے ارشاد الشیعہ میں، شوق ہو تو دیکھ لیں. ان کی تفسیر منہج الصادقین کا حوالہ ہم نے دیا حدیث کے حوالے سے، کہ ان کی حدیث ہے، ہماری نہیں، کہ ایک دفعہ جو متع کرے گا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو پہنچ جائے گا. دو دفعہ متع کرے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو پہنچ جائے گا. تین دفعہ متع کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو پہنچ جائے گا. چوتھی مرتبہ متع کرے گا تو بدرجہ پیغمبر خدا احمد مصطفیٰ برسل صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ کہ یہ کنجر خدا جانے کتنی کتنی دفعہ اس درجے حاصل کرنے. لا حول ولا قوت. انہوں نے جو سلسلے میں خمینی نے جو کچھ کہا کشف الاسرار میں، اس کی کتاب کا ہم نے حوالے دے دے کر کے رکھ دیا. کشف الاسرار اس کی کتاب ہے جس پر ان کو بڑا ناز تھا، اور وہ ایسا ملحد اور زندیق ہے کہ خدا کی سمجھ. وہ کہتا ہے میں اس خدا کو نہیں مانتا جس خدا نے عثمان، معاویہ اور ان جیسے معاذ اللہ بدماشوں کو حکومت دی ہے. میں اس رب کو نہیں مانتا. چپاولچی کا لفظ بولتا ہے. اس قسم کے جو چپاولچی ہیں، بدماش ہیں، ان کو جس رب نے حکومت دی ہے میں نہیں مانتا. وہ تو رب کا منکر ہے. رب نے دی تو ہے حکومت، ان کو ملی، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو ملی تو صحیح ہے نا، کون انکار. وہ کہتے ہیں چپاولچیوں کو، بدماشوں کو جس رب نے حکومت دی میں اس رب کو نہیں مانتا. اور کہتا ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا باغی ابو بکر، پھر عمر ملحد اور زندیق. وہ اس بے ایمان کو لوگ امام بناتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں. وہ سب حوالے ہم نے درج کر دیے ہیں ارشاد الشیعہ میں، تباہ شدہ کتاب ہے، اس کو ضرور دیکھیں. تو یہاں متے سے متا تو طلاق مراد ہے، وہ ایک جوڑا دینا ہوتا ہے. صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے لیے مہر مقرر ہو چکا ہے، طلاق کے بعد اس کو متع دینا یہ مستحب ہے. اور جس عورت کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا اس کو یہ جوڑا دینا واجب ہے. اچھا فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، فائدہ پہنچاؤ ان کو، یعنی ایک جوڑا دو. عَلَى الْمُوسِعِ وسعت والے پر اس کے اندازے کا ہے، مقتر غریب تنگ دست پر اس کے اندازے کا. متاعً بالمعروف، یہ مفعول مطلق ہے. مَتِّعُوهُنَّ حقاً علی المحسنین، حقاً مفعول مطلق بیضاوی بنائے. اور اگر طلاق دو تم اس سے پہلے کہ ان کو مس کرو، چھوڑ ہم بستری سے پہلے، اور تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر،
بس آدھا وہ جو تم نے فرض کیا، مگر یہ کہ عورتیں معاف کریں یا جس کے ہاتھ میں اکتا تو نکاح۔ دیکھیے نکاح ہوا، نکاح کے وقت 1000 روپیہ مہر مقرر، ایسے لوگ بھی ہیں وہ اسی وقت دے دیتے لوگ، یہ ماں بیوی کو دے دیتے، 1000 روپیہ دیا، اب بعد کو ناچاقی رخصت ہی نہیں ہوئی، طلاق کی نوبت آئی، تو قبل الخلوت اور قبل الدخول، ہم بستری سے پہلے، خلوت سے پہلے نصف مہر ہے۔ اب 500 روپیہ بیوی کو، 500 روپے کو خامن کو واپس ملے۔ ہاں اگر بیوی اپنا مہر معاف کرے نہ لے، اس کا بھی حق ہے، مہر اس کا حق ہے، عزت شریعت کا حق ہے، مہر اس کا حق ہے۔ عورت نہ لینا چاہے معاف کر سکتے، یا خامن نے پہلے دے دیا تھا، 500 واپس لینے تھے، وہ معاف کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں لیتا، اس کا بھی حق ہے۔ تو اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے خامن مراد ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں، رکھے یا نہ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تفسیر بھی کرتے کہ مثلا اس کا جو ولی ہے عورت کا، بشرطے کہ وہ عورت مجنونہ ہو یا نابالغہ، مجنونہ یا نابالغہ، تو اس کا ولی معاف کرنا چاہے اس کو بھی حق ہے۔ تو وہ بیدہ عقدۃ النکاح سے ولی المرأة مراد دیتے ہیں، اس سلسلے میں اس کو حق ملتا ہے۔ اور یہ کہ تم خامن ہو کر کے معاف کرو، اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب، اور آپس میں مہربانی کو مت بھول جایا۔ طلاق ایک بری شے ہے، ابغض المباحات ہے، تو اس میں جو یہ کہ میں اس کو اب جوڑا کیوں دوں، میں اس کو مہر کیوں دوں، میں یہ کیوں کروں، یہ نہ، خدا کے حکم مانو، یہ ماننے پڑے۔ ان اللہ بما تعملون حافظوا علی الصلوات۔ اب یہ پہلے تو طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، عقدۃ النکاح، یہ درمیان میں نماز کیسے آ گئی؟ تو ہمارے ہاں اس میں جو ربط دیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے، وہ زیادہ پیارا ہے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے یہ ربط دیا ہے، کہتے ہیں دیکھو نکاح کے مسئلے تم نے سنے، عقدۃ النکاح، طلاق کے مسئلے ہیں، ان چیزوں میں الجھ کر کے لوگ نمازوں میں بے پرواہی کرتے۔ فرمایا انہی نکاح طلاق وغیرہ کے مسئلے میں نہ الجھے رہا کرو، نمازوں کا خیال رکھنا۔ اور مشاہدے کی باتیں ہیں، نکاح کے موقع پر لوگ اچھے خاصے نمازی بھی، کسی سے جماعت رہ جاتی ہے، کسی سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی ربط ہے جو ان کے فوائد عثمانیہ میں موجود ہے۔ پابندی کرو نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ۔ صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں تقریباً 45 قول ہیں۔ اقرب اور صحیح یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے صلاۃ العصر میں، وہ حدیث اس پر دال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، کہ اللہ خندق کے موقع پر اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ کے شعلوں سے پور کرے، ہمیں صلاۃ وسطیٰ نہیں پڑھنے دی، صلاۃ عصر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، بخاری کی روایت، کہ جس سے عصر کی نماز چھوٹ جائے تو یوں سمجھو کہ گھر کے افراد بھی سب مر گئے اور مال بھی سب ختم ہو گیا، کتنا بڑا نقصان۔ اور کھڑے اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین، قانتین کے معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ طائعین، اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے
کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں پہلے گفتگو کر لیتے تھے، آنے والا سلام کہتا ہم جواب دیتے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیتے کتنی رکعتیں ہوئی کتنی رہی۔ یہ آیت کریمہ اتری وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، تو قانتین کے معنی سکوت کی طرف، ہمیں سے سکوت کا حکم ہوا، ان باتوں سے سکوت، عن الکلام اس گفتگو سے سکوت کا حکم، کیونکہ نماز کا ذکر تھا۔ آگے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، فَصَلُّوا رِجَالًا، نماز پڑھو تم رجال۔ رجال کی تفسیر میں اختلاف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں رجال کا معنی ہے قائم علی الارجل، پاؤں پر کھڑے کھڑے، چلتے چلتے نہ، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے مشاتن، چلتے ہوئے بھی درست، اور رکبان کے معنی راکب کی جمع سوار، خوف ہو پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تم آگے سواریوں پر ہو، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں پڑھتے ہو۔ جب امن میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی جن چیزوں کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی پھر تسلی کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ درمیان میں نماز کا مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ طلاق کے مسئلے میں، نکاح کے مسئلے میں، عدت کے مسئلے میں، ان معاملات ہی میں نہ الجھے رہا کرو، نمازوں کا خیال رکھو۔ پھر عدت کا مسئلہ، دو تفسیریں اس کی ہیں۔ ایک تفسیر ہے کہ ابتداءً متوفی عنہا زوجہا، بیوہ کی عورت جو حاملہ نہ تھی 1 سال عدت ہوتی ہے۔ تمام تفسیروں میں آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی۔ یہ آیت نزول کے لحاظ سے پہلے تھی، اس کے بعد وہ آیت اتری جو ابھی آپ نے پڑھی کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، وہ بات کو نازل۔ تو یہ پہلے کی بات ہے کہ متوفی عنہا زوجہا، غیر الحامل کی عدت 1 سال تھی، بعد کے 4 مہینے 10 دن۔ دوسری تفسیر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ عدت پہلے بھی غیر حاملہ کی 4 مہینے 10 دن تھی، اب بھی اتنی ہے۔ اس میں ایک اور چیز بیان کی گئی، وہ یہ کہ خاوند اپنے رشتہ داروں کو یہ کہہ دے کہ میں تو مر چلا ہوں، میری بیوی کو 1 سال تک گھر سے مت نکالنا۔ عدت تو 4 مہینے 10 دن ہی ہے، عدت کے اندر تو نکاح کر بھی نہیں سکتی، نکاح کا پیغام بھیج بھی نہیں سکتی۔ اب عدت کے بعد اس نے کہیں اپنا انتظام کرنا ہے تو ضروری تو نہیں کہ عدت کے فوراً بعد ہی کہیں مل جائے، تو 1 سال تک اس کو تم نہ کہو، عدت اتنی ہے۔ ان کو یہ حکم تھا کہ سال تک اس کو گھر سے مت نکالو، فرمایا متاع علی الفور غیر خیر۔ اگر خود نکلیں بیویاں 4 مہینے 10 دن کے بعد، سال نہ پورا کریں، جو اپنے نفوس کے بارے میں بالمعروف کرتی ہیں کوئی حرج، واللہ عزیز۔ ان عورتوں کو جن کو طلاق دی گئی متاع یعنی فائدہ ہے 1 جوڑا۔ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس عورت کا مہر مقرر ہو اس کے لیے متاع مستحب، جس کا مقرر نہیں تھا اس کے لیے بات حقا علی المتقین۔ کذالک یبین اللہ، کہ اے کما بین لکم ھذہ الاحکام یبین لکم آیات لعلکم تعقلون۔ علم ترا، کیا تو نہیں جانتا ان لوگوں کے حالات کو جو نکلے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، بس کہا ان سے اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل، البتہ مہربانی کرنے والے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں شکریہ ادا کرتے۔ اور لڑو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا، بس اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا اضعافاً، کئی گنا کثیرہ زیادہ، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں معلوم تجھے اس جماعت کا الملأ، اس جماعت کی علم جو بنی اسرائیل میں سے تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے مقرر کر ہمارے لیے ملکن بادشاہ،
تاکہ لڑے ہم اللہ کے راستے میں. فرمایا حل عصیتم، کیا توقع ہے تم سے اگر لکھا جائے تم پر لڑنا یہ کہ نہ لڑو؟ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہو تو کہے کہ نہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں، اور تاکید سے ہم نکالیں گے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. پر جس وقت لکھا گیا ان پر لڑنا پھر گئے وہ مگر بہت تھوڑے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالمین. اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے تاکید کے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. کہنے لگے کیوں کر ہوگا اس کے لیے ہم پر ملک، اور ہم زیادہ حقدار ہیں ملک کے اس سے، اور نہیں دیا گیا وہ ساعتن گنجائش مال کی. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا اس کو تم پر اور زیادہ کیا اس کو پھیلاؤ میں علم اور جسم کیا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ کو شائز کرنے والا جاننے والا ہے. اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک نشانی اس کے ملک کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت و صندوق، اس میں تسلی کی چیز ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیہ چیزیں ہوں گی جو چھوڑی آل موسیٰ اور آل ہارون نے علیہم الصلاۃ والسلام. اٹھا رہے ہوں گے اس تابوت کو فرشتے، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تو مومن. رب ابھی آپ نے اوپر پڑھا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو تو نماز پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ بھاگتے ہوئے پڑھو. یہ خوف لڑائی کے موقع پر ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے آگے لڑائی کا اور جہاد کا ذکر کیا، اور واقع اس میں دو پیش کی. علم ترا کے متعلق یہی اچھی طرح سے بات کو سمجھیں. بخاری کتاب و تفسیر میں بھی ہے، غنیت و طالبین میں ہے، تمام تفسیروں میں یہ بات ہے. ایک رویت ہوتی ہے آنکھ سے دیکھنا، دیدن بچشم، اور ایک رویت ہوتی ہے بے قلبن، اے دانستن، جاننا. تفسیر خازن معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ میں یہاں علم ترا، اے علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایاکا، علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایاکا، کیا تو نے جان نہ لیا میرے بتانے کے ساتھ؟ تو یہ ترا رویت قلبی ہے نہ کہ رویت بصری. سمجھ آگی بات؟ یہ الفاظ جلال اس میں خازن میں معالم و تنزیل وغیرہ میں آپ کو یہی لفظ ملی، علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی کیا. تو رویت بچشم نہیں بلکہ دیدن نہیں، یہ دانستن ہے جس کو کہتے ہیں علمی. فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ان لوگوں کے بارے میں جو گھروں سے نکلے؟ یہ واقعہ تھا خزقیل علیہ السلام کا. خزقیل انبیاء بنی اسرائیل میں سے. تفسیریں جہاں دو ہیں، ایک یہ کہ ان کو حکم تھا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جہاد کے لیے جاؤ. لوگ جہاد سے ڈر گئے، ادھر ادھر بھاگنے موت کے ڈر سے. یہ کتنے تھے؟ الوف کے لفظ ہیں، 4000، 8000، 10,000، 20,000، 30,000، 40,000، 70,000. یہ لفظ آپ کو جلالین تک مل گئے. مستدرک کی روایت پہ ہے کہ 4000. جب یہ گھروں سے نکلے الوفن موت کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر گئے. پھر اللہ نے زندہ کیا ان کو. جلالین تک میں آپ کو ملے گا کہ بعد 8 ایام، 8 دنوں کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. خدا کی قدرت سے کچھ بھئی تھی. یہ تیسرا واقعہ آپ پڑھتے ہیں، 2 واقعے پہلے پڑھ چکے. ایک عامل نامی شخص کا زندہ ہونا، اور ایک 70 آدمیوں کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم. اور یہ تیسرا واقعہ 8 دن کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا.
ان اللہ لذو فضل علی الناس، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہ فرمایا نہ. تو ایک یہ ہے کہ جہاد سے بھاگے. دوسری تفسیر آپ کو یہ بھی ملے گی کہ ان کے علاقے میں طاعون کی بیماری پڑی تھی. کبیر، خازن، معالم وغیرہ میں یہ تفسیر بھی طاعون سے بھاگ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں ہیضہ اور طاعون واقع ہو وہاں سے بھاگنا بھی حرام ہے، اور جس علاقے میں یہ بیماریاں آگے ہوں وہاں جانا بھی جائز ہے. یہ تفسیر بھی ملے گی. ربط قتال کے لیے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلحہ نہیں آئے گا بغیر پیسوں کے. اس لیے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھائے گا کئی گنا زیادہ. اب یہاں یہ سمجھے ایمان ہو، ایمان، اخلاص، اتباع سنت، ان تین شرطوں کے بعد من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور فی سبیل اللہ ادنا ترین بدلہ ہے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء. اب آپ اپنے گھروں سے آئے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے. یہ آپ کا سفر فی سبیل اللہ ہے. ایک قدم کی 700 نیکی، ایک پیسہ خرچ کریں گے تو 700 نیکی. قلم خریدیں گے، دباغ خریدیں گے، سیاہی خریدیں گے، کاغذ خریدیں گے، چائے پیئیں گے، روٹی کھائیں گے، نسوار کا نہیں ملے گا، نسوار خارج ہے. تو جو بھی کام آپ کریں گے ادنا ترین بدلہ آپ کو 700 ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. تو کئی گنا بڑھ گیا. باقی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ بھی کرتا ہے، رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے. وہی رہے تو ہاں دشوار پر، ہاں آپ کو کھاتے ہوں گے نا. اچھا جی، علم ترا، ابھی میں نے علم ترا کے متعلق بات بیان کر دی باحوالہ، کیونکہ کوئی اہم چیز میں حوالے کے بغیر نہیں عرض کرتا، اس لیے کہ آپ اصل کتابوں کی طرف رجوع کر کے دیکھ سکیں، صرف ہوائی فائر نہ ہو. کیا تجھے معلوم نہیں اس جماعت کی طرف جو بنی اسرائیل کی تھی؟ ملا کے معنی جماعت کے کرتی. ابو سعود رحمہ اللہ تعالی السراج المنیر والے خطیب شربنینی رحمہ اللہ تعالی اور بیضاوی رحمہ اللہ تعالی ملا کے معنی کرتے ہیں کہ ملا الناس بعیونہم باشخاصہم وقلوبہم بہیبتہم. ایسے لوگ سردار کہ ڈیل ڈول کے لحاظ سے لوگوں کی آنکھوں کو پر کر دے باشخاصہم، اور اپنے روب اور داغ سے ان کے دلوں کو پر کر دے. ملا کے معنی پر کرنا، یعنی ایسے سردار ڈیل ڈول کے لحاظ سے کہ اپنے اشخاص سے ان کی آنکھوں کو پر کر دے، اور اپنے مال اور ہیبت اور دبدبے سے ان کے دلوں کو پر کر دے. اب مراد اس سے ہے جماعت، وہ جماعت جو بنی اسرائیل کی تھی. یہ واقعہ شمویل علیہ السلام کا، وہ تھا حزقیل علیہ السلام کا. یہ شمویل حمزے کے بغیر بھی آتا ہے اور اشماویل بھی آتا ہے، حمزے کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. یہ نقل کا اختلاف ہے، وہ اسی طرح رہنے دیں. یہ شمویل علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. انہوں نے لوگوں نے اپنے نبی سے فرمایا اے بس لنا ملکن، ہمارا جرنیل منتخب کر، نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم لڑیں. اب دیکھیے یہاں بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں بھی کئی سال حیران تھا کہ نبی کی موجودگی میں کوئی اور کیسے ملک بنے اور کمانڈر کیوں بنے؟ نبی خود کمان کرتا ہے.
لوگوں نے کیوں مطالبہ کیا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل؟ تو یہ نقطہ ہمیں تفسیر کمالین میں ملا، اور بھی ہوگا کمالین کا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کہتے ہیں کہ شمویل علیہ السلام کانا شیخن کبیرن، بہت عمر رسیدہ تھی۔ عمر رسیدہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ وہ نہ چل سکے نہ پھر سکے، اس لیے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت آپ تو خود یہ کام کر نہیں سکتے، شیخن کبیرن، تو آپ کسی کو مقرر کر دیں کہ اس کی میت میں ہم جہاد کریں، لڑیں ہم اللہ کے راستے میں۔ فرمایا کیا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ تم پر قتال فرض ہو تم نہ لڑو؟ کہنے لگے حضرت کیا ہو چکے ہم کیوں نہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں، حالانکہ ہم گھروں سے نکال دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، اپنے بچوں سے الگ کیے گئے، کوئی بچے ہمارے وہاں ہیں، کوئی قید ہیں، اور جب ان پر قتال فرض ہوا پھر گئے وہ الا قلیلا منہم، وہ تولو کا قاعدہ میں بیان کر دیا ہے، منہم کی ضمیر متعین کر دی کہ وہ پھر گئے، یہ ماضی کا سیغہ ہے۔ واللہ علیم بذالک، اللہ تعالیٰ کے نبی شمویل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا جرنیل کمانڈر مقرر کیا۔ لوگوں نے کہا ان کے لیے ہمارے اوپر ملک کیسے ہو، ہم ملک کے زیادہ حقدار ہیں، کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ وَسِعَ يَسَعُ سَاعَةً وَزَنَ يَزِنُ زِنَةً، مصدر ہے، واو کو اول سے اڑا کر کے تاخر میں دے دی، تو مال کی گنجائش ان کے پاس ہے۔ 3 لفظ آپ کو تفسیروں میں ملے طالوت رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں، کانا دباغن، رنگریز، ساقین، ماشکی پانی لوگوں کو پلانے والے، رائین، چرواہے، بکریاں چلانے والے۔ مزدور آدمی کو جو مزدوری ملے کرتا ہے، تعارض کچھ بھی نہیں، کبھی کپڑے رنگتے ہوں گے، کبھی مشکوں میں پانی بھر کے لاتے ہوں گے، کبھی رائی ہوں گے، تینوں لفظ تفسیر ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہمارا جرنیل بنے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا تم پر اور اس کو زیادہ کیا پھیلاؤ میں علم اور جسم، بے شک مال تو اس کے پاس نہیں، آج اس کا بڑا ہے پہلوانوں جیسا، علم رب نے اس کو بڑا وسیع دیا ہے، مال قوم کا ہوگا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق آئے گا، صندوق، اس میں کوئی تسلی کی چیزیں ہوں گی تمہارے رب کی طرف سے۔ کہتے تورات کی کچھ تختیاں تھیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان سے کچھ تبرکات، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، حضرت ہارون علیہ السلام کے پاپوش جوتے تھے، کچھ رومال تھا، ایسی چیزیں اس صندوق میں تبرکات کی ہوں گی، اور وہ فرشتے اٹھا کر کے صندوق لیں گے، تمہارے سامنے وہ اس کے آگے رہیں گے۔ اب مجمع بیٹھا ہوا ہے، طالوت رحم اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، حضرت شمویل علیہ السلام بھی اس میں موجود ہے، فرشتے آئے، صندوق ان کے سامنے رکھ دیا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ فلما فصل، پر جب وہ جدا ہوئے طالوت لشکروں کو لے کر، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک نہر پر جس نے پی لیا اس سے پس وہ میرا نہیں، اور جس نے نہ چکھا اس کو پس بے شک وہ میرا ہے، مگر جس نے ایک طرف بھرا غرفتاً، ایک چلو ایک ہی ہاتھ سے، پس پی لیا انہوں نے اس سے مگر بہت تھوڑے ان میں سے، پر جس وقت پار کر گیا اس نہر کو وہ اور وہ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، کہنے لگے نہیں طاقت ہمیں آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملنے والے اللہ تعالیٰ سے، کتنی جماعتیں تھوڑی غالب آئی ہیں، بڑی زیادہ جماعتوں پر بإذن اللہ، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جس وقت ظاہر ہوئے وہ جالوت کے مقابلے میں اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں، کہنے لگے ربنا افرغ علینا، اے پروردگار بہا ہم پر صبر اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین،
بس انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے اذن سے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور دی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک اور حکمت اور تعلیم دی اس کو اس چیز کی جو رب نے چاہا، اور اگر نہ ہوتا ٹالنا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو بعض کے ذریعے البتہ فاسد ہو جاتی زمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ہم پڑھتے ان کو تجھ پر حق کے ساتھ، اور بے شک تو رسولوں میں سے ہے، یہ رسول ہم نے فضیلت ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں کچھ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات، اور دی ہمیں عیسیٰ ابن مریم کو بینات واضح دلیل علیہم الصلاۃ والسلام، اور تائید کی ہم نے اس کے روح القدس سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، بعد اس کے ان کے پاس آ چکی واضح دلیلیں، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، بس ان میں کچھ وہ تھے جو ایمان لائے، اور ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر